معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا۔ بے شک مختلف اوقات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے لوگوں کی اجتماعات اور وہاں اکٹھے ہونے کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ بے شک کربلا میں جس ہستی کی زیارت کی جاتی ہے وہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون اور دین کا منارہ ہدایت ہے۔ اس سے دین کی حقیقی تعلیمات اخذ کی جاتی ہیں اور اس سے علوم و معرف کا سبق ملتا ہے۔ جب زائرین مختلف علاقوں سے ان کی قبر اقدس مبارک کے قریب جاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ آشنائی ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک جب اس حیرت انگیز ہجوم کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے قافلے جوک در جوک آ رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سید الشہداء علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کرے، کیونکہ اس روضہ اقدس میں وہ برگزیدہ آرام فرما رہے ہیں جو لوگوں کو دعوت الہی سے روشناس کراتے اور لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی اور اچھے انداز میں وعظ اور نصیحت کے ذریعے بلاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کی نظر میں اس برگزیدہ ہستی کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وہ زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ بہترین انداز میں ان کی توصیف بیان کرتا ہے، ان کے پیغام کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے، اور وہ اس پرشکوہ منظر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل پگھل جاتا ہے اور اس کے یقین میں پختگی آتی ہے۔ پھر وہ فطرتی طور پر اس ہستی کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اسے ان کی مظلومیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان فوائد میں ایک فوائد یہ بھی ہے کہ اس زیارت کے تحت مومنین کے درمیان بھائی چارے کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے۔ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بے شک زائرین جب قبر مبارک کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں یا جب وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں تو وہ آپس میں نیکی کے امور اور ان پر ملنے والے صلے کے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ وہ باہمی گفت شنید کے ذریعے ایک دوسرے کے دین مبین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے سامنے دوسرے فرقوں کے عقائد میں پائی جانے والی خطائیں اشکار ہوتی ہیں۔ یوں دو عقیدوں کے درمیان عقل مندی اور دانائی کی بنیاد پر رابطہ استوار ہوتا ہے۔ ہدایت کے علم بردار تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں یہ حقیقت موجود ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام ہر قابل اتباع ہدایت، وہ ہدایت جس کی پیروی کی جا سکے، اصلاحات کی آگاہی، مذہب شائستہ طور طریقوں، درست رہنمائی اور مکمل علم معرفت کے لیے کشادہ راستے اور راہ کامرانی ہے۔ اس طرح یہ ضروری ہے کہ ان کی ظاہری فضل، بے بہا علوم، تقوی و پرہیزگاری اور بے شمار معجزات جاننے کے بعد ان کے متعلق درجہ بالا عقیدہ رکھا جا سکے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقامات مقدسہ کی زیارت اس نیت اور ارادے کے ساتھ کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کا باعث ہے تو اس سے یہ عقیدہ مزید راسخ ہوتا ہے۔ یہی وہ واحد سبب ہے جس کی بنا پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کو شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ تمام ائمہ علیہ السلام کی بجائے صرف سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سال کے تمام دنوں میں مخصوص زیارات کو مختص کیا گیا ہے، اور مزید یہ کہ آپ علیہ السلام کی زیارت مطلقہ پر ابھارا گیا ہے، حالانکہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خاص زیارت مختص نہیں کی گئی۔ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے زیارت مخصوصہ کے کئی اسباب ہیں۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی، آپ سب کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔